بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز، تفضل صلاۃ الفجر ب27 درجہ، اکیلی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تفضل صلاۃ الجمع صلاۃ احدکم بعدہ ب25 درجہ، کہ نماز کی جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خشوع و خضوع کی وجہ سے جو ہے یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اور پھر صبح کی نماز کے بارے میں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر جب رات کے فرشتے جاتے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا، کیسے چھوڑا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ترکناہم وہم یصلون، ہم نے انہیں اس انداز سے چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر اکیلی نماز کا کوئی تصور نہیں، اجتماعیت کا تصور ہے، اور نماز بھی باجماعت کا تصور ہے، اکیلی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ منافقین مدینہ بھی جو ہے نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہوتے تھے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کروانے کے لیے نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں ہوتا ان کو نماز پڑھنے کے لیے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یعنی منافقین مدینہ بھی نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا تصور ہم سے جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اور ایون اکیلی نماز بھی بہت کم مسلمان پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں اور یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ تم نے نماز باجماعت کا کتنا اہتمام کیا، اور دیگر جو میں نے احکامات دیے تھے ان احکامات کو کس حد تک جو ہے ان کی اتباع کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔